اس کے رسول سے سیکھیں گے تو ہمیں اللہ اس کے رسول نے واضح دو ٹوک اور سیدھے سیدھے احکام دیے ہیں کہ تم جب کاروبار کرو تو تم جو ہے وہ اس انداز کے ساتھ کاروبار کرو، کم نہیں تولنا، کم نہیں ناپنا، جھوٹی قسم نہیں کھانی، سود نہیں لینا. تو یہ ساری چیزیں، ملاوٹ نہیں کرنا، ایک ایک چیز جو ہے وہ اسلام نے ہمیں فراہم کی ہوئی ہے. تو پورا دین جو ہے جب ہم اختیار کریں گے، ہمارے رویے، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت جب دین اسلام کے مطابق ہوگا تو قبر میں اس سوال کا جواب دینا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. اور اگر ہمارا طرز زندگی کچھ اور طرح کا ہوگا تو کیا صرف یہ کہہ دے کہ ہم مسلمان ہیں؟ یہ تو پھر ایک کافر بھی کہہ سکتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، ایک منافق بھی کہہ سکتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے. لیکن ایسا نہیں ہوگا. جو ہماری کیفیت قلب ہوگی قبر میں اس کا جواب اس کی مطابقت میں آئے گا. وہاں یہ دنیا کے معاملے یا دنیا کی یادداشتیں نہیں ہوگی، وہاں کیفیت قلب کے مطابق جواب دیا جائے گا. یہ کافر جواب نہیں دے سکے گا کہ میرا رب اللہ ہے، کیونکہ وہ عمل سے، رویے سے اس کو اپنا رب نہیں مانتا ہے. تو حقیقتاً تو اس کا رب اللہ ہے لیکن وہ یہ جواب نہیں دے پائے گا. اسی طرح جو شخص اپنے طرز زندگی کے اندر اسلام کو داخل نہیں کر چکا ہے اور اسلام کو اس نے اپنا ہادی رہنما نہیں بنایا ہے تو وہ قبر میں اس سوال کا جواب کیسے دے سکے گا کہ میرا دین اسلام ہے، چونکہ اس کا رویہ، اس کا طرز زندگی اور اس کا انداز معاشرت ایسا نہیں رہا ہوگا. اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے شب و روز کو اسلامی تعلیمات کے سانچے میں مکمل اور کامل طور پہ ڈھالنا ہوگا تاکہ جب قبر میں سوال ہو تو ہم جواب دے سکیں کہ ہمارا دین اسلام ہے. تیسرا سوال جس پہ فیصلہ ہو جائے گا اور اس کے بعد قبر میں یا جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا یا جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی. وہ سوال تیسرا کیا ہوگا؟ اور وہ سوال بھی عقیدے کا ہے، بلکہ بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق 3 سوال نہیں ہوں گے، ایک ہی سوال ہوگا اور وہ یہ تیسرا سوال ہوگا. فرشتے پھر پوچھیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ دور سے اور قبر کے درمیان سے پردے ہٹا دیے جائیں گے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں گے اور فرشتہ حضور کی طرف اشارہ کر کے کہے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں زندگی میں کیا کہا کرتا تھا. یہاں یہ نہیں ہے کہ تو نے کیا کہا تھا یا اب کیا کہتا ہے. جب مضارع کے اوپر کانا یا جو ہے وہ کانا کے مشتقات داخل ہوں تو پھر وہ ماضی استمراری کا جو ہے وہ معنی دیتا ہے. تو ما کنت تقول کا معنی یہ ہے کہ تو کیا کہا کرتا تھا، تیرا لہجہ کیا تھا، تیری زبان کیا تھی، ان کے بارے میں تیری رائے کیا تھی، تو کیا بولا کرتا تھا، کیا کہا کرتا تھا. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامنے ہوں گے اور یہ سوال پوچھا جائے گا. اب ابو جہل سے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو وہ کہے گا ہے ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا یہ ہیں کون. ابو لہب سے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا ہے ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا یہ کون ہے. اچھا جانتا نہیں تو پتھر کس کو مارتا تھا، جانتا نہیں تو گڑے کس کی راہوں میں کھدواتا تھا، جانتا نہیں تو اوجریاں کس کے اوپر ڈلوایا کرتا تھا. آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے تو ساری زندگی دیکھتا رہا، لیکن آج ابو جہل قبر میں اترا، حضور کی صورت نورانی سامنے ہے اور پوچھا گیا کہ یہ کون ہے، یہ نورانی چہرے والے کون ہیں. تو ابو جہل کہتا ہائے افسوس میں نہیں جانتا یہ کون ہے. اچھا جانتا نہیں تو پھر پتھر کس کو مارتا تھا. اللہ اکبر. اور 14 صدیاں گزرنے کے بعد ایک مومن لحد میں اترتا ہے اور پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور منکر نکیر سوال کرتے ہیں عامر چیمہ بتا یہ کون ہے. وہ کہتا ہے پیچھے ہٹو، پہلے پائے ناز کو بوسہ تو کر لینے دو، میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. یہ تو میرے بخت جاگے کہ وہ میری قبر میں آئے. وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ آئے وہ میرے مزار پہ گھونگھٹ اتار کے، آئے وہ میرے مزار پہ گھونگھٹ اتار کے، مجھ سے تو نصیب اچھے ہوئے میرے مزار کے، یہ تو بخت سنور گئے کہ وہ میری قبر میں آئے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جب سے یہ سنا ہے کہ قبر میں حضور آئیں گے، پتہ نہیں موت کہاں مر گئی ہے، جی چاہتا ہے زندہ ہی قبر میں چلے جائیں. تو وہ کہے گا پہلے مجھے پائے ناز کو بوسہ تو کر لینے دو، میں تو زندگی کے بھر میں انتظار ان کا کرتا رہا اور ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو یہ کون ہے. ساری زندگی پیر مہر علی شاہ نقشہ بتاتے رہے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہیں،
متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہند مد بھریاں۔ تو وہ فوراً جواب دیتا ہے یہ تو وہی میرے آقا و مولا ہیں جن کے لیے ساری زندگی تڑپتا رہا اور ان کی زیارت کی آرزوئیں اور تمنائیں کرتا رہا۔ اچھا ابو جہل ساری زندگی دیکھتا رہا تو وہ تو جواب نہیں دے پائے گا، وہ کہتا ہائے افسوس میں نہیں پہچانتا یہ کون ہے، ہاتھ لا ادری مجھے نہیں پتا۔ اور 14 صدیاں گزرنے کے بعد ایک مومن لحد میں اترتا ہے تو وہ فوراً کہتا ہے یہ تو وہی ہیں جن کے لیے زندگی گزار آیا ہوں۔ تو جس نے دیکھا تھا وہ پہچان نہیں سکتا، اور صدیوں بعد جو دنیا کے اوپر آیا وہ فوراً پہچان بھی رہا ہے اور پائے ناز کو بوسے بھی کر رہا ہے۔ تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو اس کا جواب علامہ اقبال علیہ رحمہ نے دیا۔ وہ کہتے ہیں قبر میں یہ جو آنکھیں ہیں ان میں تو مٹی پڑی ہوگی، یہ تو بند ہوگی، دل کی آنکھیں کھلی ہوں گی۔ ابو جہل نے ان آنکھوں سے دیکھا تھا، یہ آنکھیں تو اب کھلی نہیں ہیں، تو ان سے وہ کیسے پہچانے گا؟ اور دل کی آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اور یہ صدیوں گزرنے کے بعد جو مومن لحد میں اترتا ہے اس کی گو ان آنکھوں نے نہیں دیکھا تھا، لیکن در دل مسلم مقام مصطفیٰ، مومن کے دل کے ڈیرے کے اندر مومن کے دل میں حضور ہی بستے ہیں، اس لیے اس کی آنکھوں نے، دل کی آنکھوں نے حضور کو دیکھا اور پہچان لیا، اس لیے کہ دل کی آنکھوں نے حضور پہلے بھی دیکھے ہوئے تھے اور دل آرزو میں مچلتا رہا، اس لیے دل کو پہچاننے میں دیر نہیں لگی۔ تو وہاں یہ آنکھ نہیں پہچانے گی، یہ آنکھ پہچانے گی، اس لیے اقبال نے دوسرے مقام پہ کہا دل بینا بھی کر طلب خدا سے کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ آنکھ کا نور اور ہے، دل کا نور اور ہے۔ تو اگر کوئی شخص دنیا کے اوپر دل کے نور سے بے بہرا رہا، قیامت کے دن یہ آنکھیں اسے فائدہ نہیں دے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری قطعاً مراد نہیں، کسی مفسر نے نہیں لکھا، بلکہ وہ تو واضح حدیث میں آتا ہے جو دنیا میں ان دو محبوب چیزوں سے آزمایا گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے صلہ عطا فرمائے گا۔ یہ جو دنیا کے اوپر نابینا ہوتے ہیں، نابینا ہو جاتے ہیں یا پیدائشی نابینا ہوتے ہیں، تو یہ دنیا کی لذتوں سے اور دنیا کے نفعوں سے لطف اندوز نہیں ہو پاتے۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے، جہان اندھیر ہوتا ہے ان کے لیے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بہتر صلہ ان کو عطا فرمائے گا جو دو ان محبوب چیزوں سے آزمایا گیا۔ تو اگر وہ دنیا پہ اندھا تھا اور حقیقی طور پہ، اور قیامت کے دن بھی اندھا اٹھایا جائے گا، یہ تو پھر مناسب نہیں ہوگا۔ تو یہ جو قرآن نے کہا جو دنیا میں اندھا رہا وہ قیامت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا، تو اس سے ان آنکھوں کی بے نوری قطعاً مراد نہیں ہے، اس سے دل کی بے نوری مراد ہے۔ تو دل اگر بینا ہوا، دل اگر روشن ہوا، تو پھر قبر کے اندر بھی دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ، تو پھر وہ معرفت رسول کا سبب ہوگا دل کا اجالا، اور پھر حشر کے اندر بھی جو ہے وہ دل کی آنکھیں روشن ہوں گی۔ تو جس نے اپنے قلب کو نور معرفت سے، نور ایمان سے اور نور محبت سے منور نہیں کیا ہے، تو وہ قبر کے اندر، حشر کے اندر نابینا ہی اٹھایا جائے گا، اور یہ قرآن کی صریح نص ہے۔ تو اب ابو جہل نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن جب سوال ہوتا ہے بتاؤ یہ کون ہے، تو وہ کہتے ہیں ہے ہاتھ لا ادری، افسوس میں نہیں جانتا۔ اور صدیاں گزرنے کے بعد ایک مومن لحد میں اترتا ہے، ظاہری ملاقات بھی نہیں ہے، جب اس سے پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے، تو وہ کہتا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو وہی آقا ہے جن کے لیے ساری زندگی، جن کے تذکروں کی خوشبو سونگھتا رہا ہوں، تو مجھے تو جو ہے وہ ان کے پائناز کو بوسہ کر لینے دو۔ تو بتاؤ اس کے دل کی آنکھوں نے حضور کی معرفت حاصل کی اور حضور کو پہچان لیا، تو دل بینا بھی کر طلب خدا سے کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جب سوال ہوگا، اگر اس سوال کا جواب نہیں آیا تو پھر جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور اگر اس سوال کا جواب آیا تو پھر جنت کے دروازے کشادہ کر دیے جائیں گے، اور جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اس کی قبر میں آ جائیں گی، بلکہ حدیث میں آتا اسے کہا جائے گا کہ نم کنومت العروس، ایسے سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے۔ اور وہاں سے لے کر کے حشر تک کا سفر جو ہے اس کے لیے بہت لمبا سفر نہیں ہوگا، وہ ایسے ہوگا کہ جو ہے وہ ایک خوبرو
کے گلے سے ہار گرے گا اور وہ موتی ٹوٹ کے گر جائیں گے اور وہ اس کو چننے میں مصروف ہو جائے گا. ابھی سارے موتی چن نہیں پائے گا کہ قیامت آ جائے.